اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج آپ سے ہم کلام ہونے کا مقصد، آپ کی عدالت میں پیش ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم کیتھارسس کر سکیں، آپس میں ہم چیزوں کو نیگوشیٹ کر سکیں اور جو حقائق ہیں اس پر ہم بات کر سکیں۔ تو میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ تمام لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی پاکستان کی، کہ یہ پاکستان کس طرح مورز وجود میں آیا، اور آپ بہتر دوست جانتے ہیں کہ جب یہ ریاست وجود میں آئی تو اس ریاست کے لیے پوری قوم نے، پورے مسلمانوں نے جو بر صغیر میں تھے انہوں نے قربانیاں دیں، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی عصمت دری کی گئی، اور آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جو ہماری اسلام دشمن عناصر تھے، جو ہمارے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس تھے، اس وقت انہوں نے کس انداز میں ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے، اور جس طرح ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں اس ریاست کے لیے، یہ کسی سے مخفی اور ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اور میرے دوستوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانی دی ہے، اور اس قربانیوں کی وجہ سے یہ ریاست مورز وجود میں آئی، اور اس ریاست کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد کلمہ حق تھا، لا الہ الا اللہ تھا، اور اس کلمہ حق پر اس ریاست کا وجود ہوا۔ میرے دوستوں، یہ ریاست ہمیں بالکل نہیں ملی کہ ہم پیدا ہوئے ہوں اور ہمیں مل گئی ہو، اس ریاست کو بنانے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج آپ دوستوں کو پتہ ہے جس انداز کے اندر ہم انگریز کی اس سے تو آزاد ہو گئے، انگریز کی جو غلامی تھی اس سے تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن میرے دوستوں یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج تک ہم ان وڈیرہ شاہی، ان جگیرداروں کے غلام ہیں۔ ہماری جو سوچ ہے وہ آج تک وہیں محدود ہے، ہم اس سوچ سے نہیں نکل رہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس انداز میں 1947 سے لے کر پاکستان کو چلایا گیا، آپ سب کو پتہ ہے کون سا ایسا لیڈر تھا جس نے ہمارے غریبوں کے لیے، مزدور اور کسان کے لیے، اس پاکستان کے لیے کسی نے کردار ادا کیا ہو۔ جو بھی آیا اس نے آپ کی محنت، میری محنت، اس قوم کی محنت کو اپنے پاؤں تلے روندا، اور اس نے اس ریاست کا نہیں سوچا، اس قوم کا نہیں سوچا، بلکہ اپنے پیٹ کا سوچا۔ میرے دوستوں، اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے۔ میرے دوستوں، عمران خان جس سے پوری قوم جانتی ہے، آپ تمام لوگ اس کے نام سے واقف ہیں، اس کی شخصیت سے واقف ہیں کہ خان صاحب نے پارٹی کو بنایا، اور پارٹی کا نام تحریک انصاف اس لیے رکھا گیا کہ یہ انصاف کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانیت، خودداری اور انصاف پر مبنی ہے، اور اس تحریک کو چلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو یہ قوم ہے جو ان اندھیروں میں ڈوبی ہے، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، جو کوئی لیڈ نہیں کر پا رہا، اور پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ پاکستانی قوم کو کہتے تھے کہ یہ ڈوول سٹینڈرڈ لوگ ہیں، یہ ڈوول سٹینڈرڈ لوگ ہیں، یہ مطلب جو ہے وہ اگر ان کو پیسہ دیا جائے تو یہ اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیچ سکتے ہیں۔ تو آپ سب نے یہ سنا، پوری دنیا کے لوگوں نے یہ لکھا۔ تو میرے دوستوں، خان صاحب نے تحریک انصاف کو جو بنایا، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم انصاف
کی طرف راغب ہو سکیں، ہمارے اندر دوسری قوموں کی طرح انسانیت آ سکے، اور ہم خوددار قوم بن کر ہم لیڈ کریں اس دنیا کو۔ ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستانی ریاست اسلامی ریاست ہے، اور ہم نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو بھی لیڈ کرنا تھا اور اپنے مسلمانوں کو بھی لیڈ کرنا تھا، اور ہم نے کلمہ حق کی بنیاد پر اس کو وہاں لے کر جانا تھا کہ جہاں اس کا کوئی ثانی نہ ہوتا۔ اور آج حالات یہ ہیں میرے دوستوں کہ ہمارا جو ریاست ہے، میں برملا کہتا ہوتا ہوں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس ریاست کو تباہ کر دیا۔ ہمارا مزدور، ہمارا غریب، ہمارا کسان، آج آپ جا کر ان کی حالت دیکھیں۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جو کچھ اس ریاست کے اندر کیا جا رہا ہے؟ میرے دوستوں، خان صاحب نے آپ کے سامنے پوری تحریک چلائی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے سامنے مسائلوں کے پہاڑ آئے جو اس شخص نے عبور کیے، جس شخص نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس قوم کو باور کروایا کہ ہم اس لیے نہیں بنے کہ ہم پر ہمیں جو ہے وہ رولنگ سٹون بنایا جائے، بلکہ ہم نے لیڈ کرنا ہے، اس قوم نے لیڈ کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے محنت مشقت کر کے قربانیاں دے کر یہ جو چوروں کے ٹولے تھے، کبھی ایک کی باری، اس کے بعد دوسرے کی باری، پھر اس کی باری، پھر اس کی باری، یہ خان صاحب نے باریاں ختم کی، اور باریاں ختم کر کے ان کو باور کروایا کہ قوم جو ہے وہ اتنی سکت رکھتی ہے کہ وہ کھڑی ہو سکے اپنے حقوق کے لیے۔ اور جب قوم اپنے فرائض ادا کرتی ہے، ہم ٹیکسز دیتے ہیں، ان ٹیکسز سے ریاست چلتی ہے، تو کیوں نہ جو ریاست ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھائے، اور ریاست جو ہے وہ غریب کے لیے، کسان کے لیے، مزدور کے لیے، میرے ریڑھی والے کے لیے، میرے غریب طبقے کے لیے بھی وہی رائٹس ہوں جو رائٹس کسی امیر زادے کو ہیں، جو رائٹس کسی جاگیردار کو ہیں۔ تو میرے دوستوں، آپ نے دیکھا 18 کے اندر ہماری گورنمنٹ آئی، اور اس گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ پوری سازش کر کے، میں بالکل سازش کا لفظ استعمال کروں گا، سازش کر کے آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا گیا۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ میں عرض کروں گا، اگر اسٹیبلشمنٹ ہم پر اتنی مہربان ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کیوں وہ آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر اور جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھیں ان کو کیوں ہراتی؟ دوستوں، بات صرف اتنی تھی کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ یہاں انصاف کا بول بالا ہو، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ یہ پاکستانی ریاست جو ہے یہ پریویل کرے، یہ لیڈ کرے۔ تو میرے دوستوں، آپ نے دیکھا کتنی ہرڈلز ڈالی گئیں، ہماری جو حکومت بنائی گئی وہ حکومت ہمیں اتنی کمزور حکومت دی گئی کہ یہ عمران خان صاحب تو اپنے فیصلے ہی نہیں کر پاتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس انداز کے اندر اللہ کی طرف سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس آیا، اس کرونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا، تمام جو بڑی بڑی معیشتیں تھیں وہ بیٹھ گئیں، کولیپس کر گئیں، لیکن خان صاحب کا تدبر اور حکمت عملی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح خان صاحب نے مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا، جزوی لاک ڈاؤنز لگائے، اپنے جو فیکٹری اور کارخانے تھے ان کو چلائے، اور پہلی مرتبہ ان برے حالات کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، پاکستان جا رہا تھا۔ اور اس کی جو سب سے بڑا معاملہ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ جو آپ کے اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، میں نام لے کر کہوں گا، میں امریکہ سرکار کو کہوں گا، میں ان کو کہوں گا، میں انڈیا کو کہوں گا، اسرائیل کو میں کہوں گا، ان لوگوں نے مل کر ایک پورا تانا بانا جوڑا، اور میر جعفر اور میر صادق سے یہ ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، ہمارے میر جعفر اور میر صادق ان کا اعلیٰ کار بنے، اعلیٰ کار بن کر ان لوگوں نے شب خون مارا، اور ایک
جو گورنمنٹ چل رہی تھی ان برے حالات میں بھی آپ کو یاد ہوں گے خان صاحب کے سٹیٹمنٹس. خان صاحب کہتے تھے کہ دنیا میں مہنگائی ہے اور ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, ہم انالیسس کرتے ہیں کہ جو خان صاحب کے دور حکومت میں اور اس کے بعد جو یہ چوں چوں کا مربع یہ نکلے باہر, اور انہوں نے کہا جی 12 روپے. میں رات کو دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کی سپیچ جس میں وہ آپے سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ 12 جو ہے 12 روپے جی پیٹرول آپ نے بڑھایا ہے تو آپ نے ظلم اور زیادتی کر دی ہے. مریم نواز صاحبہ آج قوم کہاں گئی کھڑی ہے؟ آج میرا غریب کہاں گیا کھڑا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے دوستوں, انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا, اور کردار ادا کرتے ہوئے میں نام لوں گا یہاں برملا. میں باجوہ صاحب کو کہوں گا کہ آپ اس وقت تھے چیف آف آرمی سٹاف, آپ کو چاہیے تھا, آپ اس ریاست کے سپہ سالار تھے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس ریاست کے بارے میں سوچتے, آپ اس ریاست کے غریب عوام کے بارے میں سوچتے, آپ پاکستانیوں کے بارے میں سوچتے. آپ نے کیا سوچا؟ آپ بھی ان کے اعلیٰ کار بنے, اور آپ نے جو ظلم جو زیادتی اس قوم کے ساتھ کی, انشاءاللہ میری قوم باشعور ہے, میری قوم اب سمجھ گئی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے, ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کس نے کی ہیں. تو میرے دوستوں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم بچے نہیں ہیں. یہ جو قوم, یہ جو نوجوان اب اٹھا ہے, جو یہ نوجوان اس کے اندر شعور آیا ہے, میرا پڑھا لکھا طبقہ اس کے اندر شعور آیا ہے, وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. میرے دوستوں ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حق کو جیتنے میں بڑے مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرے دوستوں میں آپ کی بابت سے, میں اس فیس بک کی بابت سے, میں سوشل میڈیا کی بابت سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا بھرپور اور کلیدی کردار ادا کرنا ہے. ہم نے اس ریاست کو بھی بچانا ہے, ہم نے اسلام کو بھی بچانا ہے. میں آپ کو باور کرواتا ہوں, میں آپ کو حلف اٹھا کر دیتا ہوں کہ یہ لڑائی عمران خان کی لڑائی بالکل نہیں ہے, یہ لڑائی اسلام کی لڑائی ہے. اور ہمارے جتنے دشمن طاقتیں ہیں وہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہیں کہ کس طرح ہم اس کو نکالیں, اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ مطلب اس کو کس طرح اپنا اس کو ہٹائیں راستے سے. یہ تو بہت بڑی دیوار بنتا جا رہا ہے. میرے دوستوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ اپنے بزرگوں سے سنیں, آپ اپنے بڑوں سے سنیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کوئی ایک لیڈر مجھے بتائیں جس لیڈر نے 47 سے لے کر آج تک اسلام کا مقدمہ لڑا ہو جس انداز میں عمران خان نے مقدمہ لڑا, جس انداز میں UN میں وہ گیا اور جا کر اس نے باور کروایا کہ ہم کمپرومائز اپنے اسلام پر اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نہیں کر سکتے, کمپرومائز نہیں کر سکتے. میرے دوستوں آج تک تو ہمیں بیچا گیا تھا. آج جب اس قوم کو شعور آ رہا ہے, جو یہ قوم سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے ماضی میں, تو آج آ کر انگریز کے دور میں تو ظلم دیکھا کرتے تھے, انگریز کے دور میں تو آپ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح تختہ دار پر لٹکایا جاتا تھا. آج آپ کے سامنے اسلامی ریاست, مسلمان ریاست پاکستان اور پاکستانی ادارے پاکستانیوں کو الٹا لٹکا رہے ہیں, ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ یہاں جمہوریت کا نام لیوا کوئی نہ ہو, جمہوریت کا دعوے دار کوئی نہ ہو. تو میرے دوستوں آپ نے, ہم سب نے مل کر پوری کوشش کرنی ہے کہ جہاں ریاست ہماری اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیٹریکٹ کیا جائے, کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو اس طرح شکنجے میں جکڑ دیا جائے, اس معیشت کے شکنجے میں کہ لوگ اٹھیں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ پورا دن کمانا ہے اور کما کر رات کو بڑی مشکل سے انہوں نے روٹی جو ہے اپنے بچوں کی پوری کرنی ہے. میرے دوستوں حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کوئی ایسا شخص مجھے بتائیں کہ جو تحفظ کا شکار ہو.
ہر کوئی عدم تحفظ کا شکار ہے، ہر کوئی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، نہ اس کو اپنی جان کا پتہ ہے، نہ مال کا پتہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستوں، ریاست جب آپ ٹیکسز دیتے ہیں، جب آپ ریاست کے قانون مانتے ہیں، تو یہ ریاست پر فرض ہے، یہ ریاست اس چیز کی اس پہ فرض ہے کہ ریاست پھر اس غریب کی، اس مزدور اور کسان کے بھی حقوق کے تحفظ کرے، اس کے جان اور مال اور اس کے مویشی کا بھی تحفظ کرے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ جو ہمارا وہ ایک ہم پڑھا کرتے تھے کہ جب باڑ جو ہے وہ چرنے لگے تو اس کی حفاظت کون کرے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہمارا داروغہ، ہمارا تھانے میں بیٹھا سپاہی، ہمارا تھانے میں بیٹھا ہمارے ٹکڑوں پر پڑنے والا منشی، میرے دوستوں، جب اس کے ہاتھ ایک شریف آدمی کے گریبانوں میں ہوں تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی خودداری نہیں ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں کو باور کرواؤں گا کہ خدا را ہمیں اٹھنا ہے اپنے لیے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے اٹھنا ہے۔ ہم نے بہت قربانیاں دے لی ہیں، ہم نے بہت ظلم سہ لیے ہیں، لیکن اب برداشت کی حد ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے جو جاگیردارانہ نظام چل رہا ہے، حالات یہ ہوتے ہیں، آپ اگر کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو آپ تیار ہوتے ہیں، جب دوسرا اقتدار میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ پر پرچے کرواتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی ووٹ نہیں دیتا تو کیا یہ جاگیردار کرتے ہیں؟ جاگیردار آپ کے مویشی چوری کروا لیتے ہیں، آپ کو مصائب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں حالات یہ ہوتے ہیں، میں بڑے ملا ہوں بیوروکریٹ سے، بڑے شریف شرفا لوگوں سے ملا ہوں جو سسٹم میں بیٹھے ہیں، وہ کان پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کریں کیا؟ جب ہم جاتے ہیں کسی پوسٹنگ پر یا ہمارا کہیں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہاں کا جو بدماش، جو جاگیردار ایم این اے اور ایم پی اے ہے، وہ ہمیں کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ ہمارے ہزاروں، آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، ہزاروں ہمارے آفیسرز، اچھے لوگوں نے، کسی نے خودکشی کر لی، کوئی بھاگ گیا باہر ملک سے، صرف اس لیے کہ ان کو یہاں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ میرے دوستوں، میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے ادارے اگر مضبوط ہوں گے، ایک سیٹ ڈی سی کی سیٹ ہے، اگر وہ مضبوط ہوگی، اس پہ کوئی آپ کا تھریٹ نہیں ہوگا، اس کو کوئی آپ پولیٹیسائز نہیں کریں گے تو وہ سیٹ ڈیلیور کرے گی۔ جب ایک ڈی سی کو پتا ہے کہ میں نے یہاں اس وقت تک رہنا ہے جب تک میرا باس، میرا کمشنر، میرا ایم این اے، میرا منسٹر جب تک خوش رہے گا تو میں یہاں رہ سکتا ہوں۔ میں نے قوم کی خدمت نہیں کرنی، میں نے خدمت کرنی ہے تو میں نے خدمت کرنی ہے ایم این اے کی، میں نے جوتے اٹھانے ہیں تو ایم پی اے کے، اور میں نے منسٹر کی چاپلوسی کرنی ہے تو مجھے آپ بتائیں وہ کس طرح ڈیلیور کرے گا؟ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ آج وقت ہے، ہم بہت برداشت کر چکے ہیں۔ میں حلف اٹھا کر دیتا ہوں، آج آپ کی عدالت میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں حلف اٹھا کر دیتا ہوں، مجھے کوئی سیاست کا شوق نہیں ہے، مجھے کوئی ایم پی اے بننے کا شوق نہیں ہے۔ میں ایک اچھا کاروباری تھا، میں ایک اچھا کام کر رہا تھا، لیکن سمجھ آئی کہ عمران خان اکیلا آدمی ہے، نکلا ہے باہر اس قوم کے لیے، اس سے ملاقاتیں ہوئیں تو دماغ نے یہ کہا کہ یہ جان آنی جانی ہے، یہ جان چلی جانی ہے، لیکن یہ جان، میری جان اگر قربان میری ریاست پر ہو جائے، میری قوم کو شعور آ جائے تو میری، وہ کہتے ہیں کہ حق، وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے۔ میں بالکل سیاست کا سفر شاید میں نہ کرتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہماری جو یہ اشرافیہ ہے، ہمارے جو یہ لوگ ہیں، یہ پورے کا پورا سسٹم باندھی بنا ہوا ہے اس پولیٹیکل سسٹم کے، تو میرے دوستوں سوچا کہ میں باہر نکلوں اور نکل کر عمران خان کا ساتھ دوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ساتھ کے اندر میں ایم پی اے لڑوں گا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ مجھے بڑا یاد ہے کہ جب ہم جاتے تھے اور جا کر لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنیں، تو میں حلف اٹھا کر دیتا ہوں، یہ بڑے بڑے نام جو آج میری پارٹی میں ہیں یہ ہنسا کرتے تھے اور ہمیں ٹانگے کی سواریاں کہا جاتا تھا۔ میرے دوستوں، ہمت نہیں ہاری،
آپ شاہد ہیں، پورا میرا کبیر والا شاہد ہے، جنوبی پنجاب شاہد ہے کہ ہم نے محنت میں کمی اور کسر نہیں رکھی۔ شاید رکھ دیتے، اس لیے نہیں رکھی کہ ہم نے اپنا ایک بنا لیا تھا، مائنڈ بنا لیا تھا، اپنے دماغ کو سیٹ کر لیا تھا اس بات پر کہ اگر میری جان جانی ہے چلی جائے، لیکن میں نے اس ریاست کے لیے اور اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنا بھرپور اور کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے دیکھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، وہ وقت آپ یاد کریں جب شہباز سیال کی داڑھی بھی نہیں تھی، مجھے بھی نہیں تھی، ایک سٹوڈنٹ تھا، اور آپ کے سامنے آج میں بال سفید کرائی بیٹھا ہوں۔ تو میری ہمت میں نہ کبھی میں جھکا ہوں، نہ میں کبھی بکا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے وہ لڑائی لڑی، میں نے نہیں لڑی، میرے جیسے ہزاروں ایسے سپاہی ہیں جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، صرف ایک مقصد تھا کہ ہم کسی طرح اس بھنور سے اپنی کشتی نکال لیں، کسی طرح اس جو یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے اس ریاست کے اندر، ظلم اور انصاف ان کے مابین جو فرق اور تمیز نہیں ہے، ہم اس کو کھڑا کر سکیں۔ تو میرے دوستوں، اس فرق کو مٹانے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، اور آپ کے سامنے جو قربانیاں دیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور ہمارا یقین کریں کوئی یہ نہیں ہے کہ قربانیاں دے کے ہم نے کوئی ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی ہم نے منسٹر بننا ہے۔ صرف ایک بات تھی کہ اس ریاست کو بھنور سے نکالنا ہے۔ میرے دوستوں، انشاءاللہ اس وقت میں جو قوم کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، جو میں حالت قوم کی دیکھ رہا ہوں، جو میری قوم اس وقت شعور آ گیا ہے، جو اس کے اندر، جو میری قوم کے اندر جو پوری 47 سے لے کر آج تک نئی چیزیں نظر آ رہی تھیں، آج پہلی مرتبہ نظر آ رہی ہیں کہ میری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور میرے دوستوں، جب نوجوان اٹھتا ہے، جب بزرگ اور جب ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اٹھتا ہے، تو ہمیشہ آپ نے دیکھا جس ریاست میں بھی اٹھتا ہے تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 3.5 سال میں آپ کو گورنمنٹ تھی، آپ نے کیا کیا؟ میرے دوستوں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے صرف اور صرف، میں ایک بتاؤں آپ کو، باقی چھوڑ دیں سارے کاموں کو، تاریخ کے اندر کبھی آپ نے دیکھا، میں ایک صحت کارڈ کا مقدمہ لڑوں گا آپ کے سامنے بیٹھ کر، ایک صحت کارڈ، ایک غریب آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو اپنی غربت میں مرا ہوتا ہے، جس کے لیے روٹی روز کی پوری کرنا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، میرے دوستوں، اس کو آپ نے 10 لاکھ تک کا آپ نے اس کو انشور کر دیا کہ وہ جائے اور جا کر اپنا علاج کروائے، اپنا علاج معالجہ کروائے اپنے بچوں کا۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور آج انہی چوروں کے ٹولوں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہی چوروں کے ٹولوں نے جو ہے وہ اس کارڈ کو بھی بند کر دیا ہے۔ آپ جا کر پوچھیں اس غریب سے جو اس سے مستفید ہو رہا تھا، آپ اس غریب سے پوچھیں جس کو احساس پروگرام کے نام پہ پیسے مل رہے تھے، جس کو بزرگ پروگرام کے نام پہ پیسے مل رہے تھے، تو مجھے بتائیں کہ یہ ریاست ایسی ہوتی ہے؟ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ ہمیں اب بھی اگر ہم نہیں نکلیں گے، اب بھی ہم اگر سوچیں گے کہ یہ اس کا کام ہے، یہ فلانے کا کام ہے، یہ ایم پی اے کا کام ہے، بالکل نہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، اس پوری قوم کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ بھیڑ، بکری، جانور اور انسان میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، ہمیں شعور دی ہے کہ ہم حق کو حق اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے باور کروانا چاہتا ہوں، یہ وقت ہے، میں 4 دن ہو گئے ہیں، ریاست ایک نام ہے، ریاست ایک عامر سعید راں صاحب ہے، عامر سعید راں صاحب جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار لاہور منتخب ہوتے ہیں۔ عامر سعید راں پریز الہی کی اس میں کیبنٹ میں ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، عامر راں کو آپ کے سامنے 6واں دن ہے، 7واں دن ہے، عدالتیں پوچھ رہی ہیں وہ ہے کدھر، اور ادارے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کتنے لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے،
کیوں یہاں بنانا ریپبلک ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہ ہماری ریاست ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ آج اگر اس ریاست کے اندر وہ بڑے نام، جو عامر راؤ تو ایک وکیل ہے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ وکیل ہے، وہ قانون جانتا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ میرے دوستوں، حالات یہ ہیں کہ ایک بدماش ٹیلی فون کرتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو، اب مثال آپ کے سامنے ہے، یہ اشرافی ہیں، کیا ان لوگوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے؟ میرے دوستوں بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ہم دائی ہیں انصاف کے، یہ کلمہ حق پہ ریاست بنی ہے، اور انشاءاللہ آپ اور میں میں آج آپ کی عدالت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی قوم سے وعدہ لے سکوں، میں اپنے کبیر والا کے لوگوں سے وعدہ لے سکوں کہ کیا ہم نے اسی بھیڑ بکریوں کی طرح جانا ہے؟ کیا ہمیں جو بھی آئے ہم پر مسلط ہو اور ہم پر جو ہے وہ اپنی حکمرانی کرے اور ہم جو ہے وہ محکوم بن کر ان کے جوتے اٹھائیں؟ بڑی شرم آتی ہے مجھے، میں حلف اٹھا کر دے رہا ہوں آپ کو۔ میرا غریب آدمی جب جاتا ہے، میرا ایک شریف آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک جس کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ آدمی جب ایک سولنگ کے لیے، ایک نالی کے لیے، ایک سڑک کے لیے جب وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے ایم این اے سے، ایم پی اے سے، یقین کریں مجھے موت آ جاتی جب میں یہ حالات دیکھتا ہوں۔ میرے دوستوں، ہم ووٹ ان سڑکوں اور نالیوں کے لیے نہیں دیتے، یہ ان کا فرض ہے، یہ ریاست کا حق ہے۔ ریاست نے وہ پیسہ جو ہم سے کمایا ہے، ریاست نے ہم سے پیسہ کمایا ہے، گورنمنٹس پیسہ ٹیکسز کی وجہ سے اکٹھا کرتی ہیں، اور وہ پیسہ گورنمنٹ نے ہم پہ ہی لگانا ہے۔ اور ہم پہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ جا کر ہمیں اس بنیادی حق کے لیے، اس بنیادی جو ہمارا رائٹ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں میرے دوستوں۔ اور وہاں جو بیٹھے ہیں اشرافیہ، جو ہمارے سو کالڈ، جو یہ جاگیردار اور یہ جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بھیک دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمیں ان کو باور کروانا ہے کہ تم ہمارے ووٹوں سے بنتے ہو، ہمارے ووٹوں سے تم بنتے ہو، اور تم بن کر ہم پر فرعون مت بنو۔ یہ قوم اگر تمہیں بنا سکتی ہے تو تمہیں اس تختہ دار سے نیچے بھی اتار سکتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں چاہ رہا تھا آپ سے طویل نشست، لمبی باتیں کرنے کا۔ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی کویسچنز ہیں، آج میں آپ کی عدالت میں بیٹھا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ میرا بھی کیتھارسس ہو، کیونکہ آپ سے کیتھارسس کرنا ہے نا، آپ میری قوم ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، تو ہم نے ایک دوسرے سے چیزوں کو نیگوشیٹ کرنا ہے اور راستہ ڈھونڈنا ہے کہ کس طرح انصاف اور انسانیت اور خودداری کا جو ہے اس راستے پر ہم اس پورے کبیر والا کو، پورے دوستوں کو چلا سکیں۔ اس کے بعد میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ ہم آپس میں سوال و جواب کی بھی نشست کریں۔ آپ کے دل میں جو سوال ہیں، جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بالکل وہ میرے ساتھ آپ کریں۔ اب میں مقامی سیاست پر آتا ہوں۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے، میں پیدا ہوا اسی شہر میں اچھے اداروں میں پڑھا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی ہمارے علاقے کا ولی وارث نہیں ہے، کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے اس کبیر والا کے لیے سوچا ہو۔ نعرے سنے میں نے، کبھی کسی نے کہا میں پیرس بنا دوں گا، کبھی کسی نے کہا کہ میں اس کو ضلع بنا دوں گا، کبھی کسی نے چورن بیچا، جو بھی آیا۔ اور بات یہ ہے کہ ہم اتنے سادہ لوگ ہیں، ہم اتنے سادہ لوگ ہیں کہ 5 سال ہم ظلم اور جبر برداشت کرتے ہیں، اور 5 سال بعد ایک وڈیرا ہمارے ڈیرے پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیرے پیو نال میرے پٹکے وٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ تم اور میں تو اتنا ہمارا قرب رہا ہے۔ میرے دوستوں، ہم اتنے ہم نرم لوگ ہیں کہ ہم 2 منٹ کی ملاقات میں ہم پسیج جاتے ہیں، اور ہم جناب پھر اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو اپنے خواب ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اپنا ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی چیزوں کو اوپر اٹھانا ہے، میرے دوستوں، ہم وہ سارے خواب چکنا چور کر دیتے ہیں اس وقت جب ہم اسی وڈیرے کو پھر ووٹ دے دیتے ہیں، اور وہ ووٹ
ہم سے لے کر اس کو 5 سال بعد ہماری ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ووٹ لینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی شکل 5 سال بعد آپ کو نظر آتی ہے، اور ان 5 سالوں میں جب آپ کو کام پڑتا ہے تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جاگیردار کو، وہ جاگیردار آپ کو ملتا نہیں ہے، وہ جاگیردار آپ کو دستیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس جاگیردار کی جو دماغ ہے، جو سوچ ہے، وہ آپ پر حکمرانی ہے، نہ کہ آپ کی خدمت ہے۔ میرے دوستو، آج تک آپ نے دیکھیں، آپ ارد گرد اپنے علاقوں کو دیکھیں، میاں چنو کی میں مثال دیتا ہوں، میاں چنو بھی تحصیل ہے، کبیر والا میاں چنو سے بھی بڑی تحصیل ہے، آپ جائیں دیکھیں میاں چنو میں کتنی ڈیولپمنٹ ہے، کیوں کبیر والا میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ خانے وال میں ڈیولپمنٹ ہے، کیوں کبیر والا میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمیں وہ ہمارا رہنما ملا ہی نہیں ہے جس نے سوچا ہو کہ میں نے کبیر والا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، میں نے ان غریبوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، ان مزدور اور کسانوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پانی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے پانی۔ آپ دن میں 24 گھنٹوں میں 2 گلاس 4 گلاس 6 گلاس پانی پیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو صاف پانی ملتا ہو؟ جہاں یہ عمران خان کا قصور ہے کہ 3.5 سال میں عمران خان نے آپ کو پانی نہیں دیا؟ اربوں روپے فنڈز ہم نے لیے، لیکن ہم نے کہاں استعمال کیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ جناب آپ جو ہے، میرے دوستوں، ہم یہاں سیاست میں آئے ہیں حق کے لیے، انصاف کے لیے، اور اگر مجھے کوئی عمران خان کی بات کرے تو عمران خان میرا استاد ہے، اس نے مجھے خود سکھایا ہے، اس نے اس پوری قوم کو سکھایا ہے کہ غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک آپ کہیں۔ میرے دوستوں، کمیاں کوتاہیاں میری ہیں اور میں وہ ڈال دوں عمران خان پر، یہ زیادتی اور ظلم ہوگا۔ میرے دوستوں، ہمارے لوگوں کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ یوں میں مثال دوں گا آپ کو کہ 2012 کے اندر حسین جہانیہ گردیزی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مفادات کی ہے سیاست، یہ سیاست آپ کی اور میری نمائندگی کے لیے بالکل نہیں ہے۔ 12 میں آئے، 12 میں آ کر انہوں نے باور کروایا کہ میں جی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، کبیر والا کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ جب 13 میں الیکشن آیا اور اس الیکشن کے اندر حسین جہانیہ گردیزی کو ہم نے پنجاب ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈالا اور اس کو کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں اور آپ کام کریں، اس نے ہمارے لوگوں سے بیٹھ کے، اس نے شاہ محمود اس کا حصہ تھا، اس نے وہاں بنائی ایک ہم نے کوئی 70 لوگوں پر مشتمل جو ہمارے ایم پی ایز تھے، وہ ہم نے لسٹ بنائی، اس پہ ہم نے کام کیا، اور پتہ کیا چلتا ہے، 20 دن رہتے ہیں الیکشن میں 13 کے، اور گردیزی صاحب کا پتہ نہیں ہے۔ ڈھونڈ رہے ہیں گردیزی صاحب کدھر ہیں۔ گردیزی صاحب پارٹی کو داغ مفارقت دے کر، پارٹی کو چھوڑ کر، اور پارٹی نے کہا جی آپ نے جانا ہے آپ جائیں، آپ ہمیں وہ لسٹ تو دے دیں جس پر ہم نے اتنی محنت اور کام کیا ہے، تو وہ ہمیں لسٹ بھی نہ ملی۔ میرے دوستوں، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ یہ مفاد کے لیے آئے تھے، یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اپنے مفاد لینے کے لیے آئے تھے۔ اور جب ان کو نظر آیا کہ ابھی عمران خان نے اس کے لیے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو ایک میٹنگ لگایا، یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آ جاتے ہیں 18 میں آپ کے سامنے پارٹی نے ٹکٹ جن کو دیا، ماشاءاللہ وہ بھی انتہائی قابل تھے، اور غلطیاں پارٹی سے کروائی گئیں۔ تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہماری پی ٹی آئی یہاں سے ہاری، اس میں ہماری غلطیاں تھیں، ہم نے ٹکٹس اچھے نہیں دیے تھے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ آزاد لوگ صرف اس وجہ سے جیت کر آئے کیونکہ ٹکٹس غلط دیے گئے تھے، فخر امام تو خود پی ٹی آئی میں لڑنا چاہتا تھا، ڈاکٹر خاور صاحب 13 کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ تو میرے دوستوں، ہماری غلطی کی وجہ سے یہاں مسائل پیدا ہوئے، اور اس کے اندر آزاد لوگ بنے، گردیزی صاحب پھر آ گئے، گردیزی صاحب پھر آ کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، خاص طور پہ یہ سوال میرا اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہے، جب گردیزی صاحب آپ نے پارٹی جوائن کر لی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا ورکر اور پی ٹی آئی کا ورکر آپ کے سامنے برابر ہونے چاہیے تھے۔ اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے کتنا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، آپ نے وہی کاٹن گروپ کو اپنے ساتھ رکھا، اسی کاٹن گروپ سے ان کو سامنے رکھ کر آپ نے یہاں کرپشن کروائی۔ بڑے لوگ کہتے ہیں، میں آپ کو اور آج بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو آپ کی عدالت میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ یہ جو محسن کبیر والا ہے یہ کرپشن کبیر والا ہے۔ جس قدر اس نے کرپشن کی ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج تک میں نے جو بات کی ہے میں اپنی بات پر کاربند رہا ہوں۔ میرے دوستوں، آپ اپنی ایڈمنسٹریشن میں آ جائیں، میں ایم پی ہوں، میں منسٹر ہوں، اور میں اتنا میں غافل ہوں کہ ہر کرپٹ ٹولے کو میں نے یہاں اے سی بٹھایا ہوا ہے، اور جو اے سی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے میں اس کے گاٹے فٹ ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب میرا کام ہونا چاہیے، کسی اور کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، آپ نے دیکھا کہ جو حالات پیدا ہوئے۔ میں 1 منٹ کا وقفہ لوں گا، اذان آ رہی ہے، میرے خیال میں ہمیں اذان سننی چاہیے۔ جی، تو میرے دوستوں، ہم نے بڑے سفر کاٹے ہیں۔ اب ہمیں اگر کوئی یہ سبق سکھائے نظریے کا، تو نظریہ بنانے والے بھی ہم ہیں، اور نظریے کو بہت اوپر لے کر جانے والے بھی ہم ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں ہم سوالوں کی طرف۔ کچھ دوستوں کا سوال ہے جی کہ پارٹی میں ٹکٹ کے حوالے سے جن صاحب سے آپ کا مقابلہ ہے اس کی ہسٹری پارٹی بدلنے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، کب پارٹی اس حوالے سے، کیا پارٹی اس حوالے سے سوچتی ہے؟ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ ایک نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کون نہیں جانتا حسین جہانیہ گردیزی صاحب کو؟ تو میں گردیزی کا ریپریزنٹیٹو نہیں ہوں، میں ریپریزنٹیٹو ہوں عمران خان کا، اور میرا خان انصاف، انسانیت اور خودداری کی بات کرتا ہے۔ اور اگر میرا خان سچا ہے، اور میں آپ کو باور کرواؤں گا
یہ جو پچھلے ٹکٹس تھے یہ غلطی سے دیے گئے، اور میں نام لے دیتا ہوں، جہانگیر ترین اس میں ملوث تھا، اور ایک ملتان سے ہمارے بزرگ پیر صاحب ملوث تھے اس کے اندر، اور اس کے اندر پنڈی سے بھی کچھ لوگ ملوث تھے۔ تو وہ اب نہیں ہونے والا۔ خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے ان 8 مہینوں کے اندر کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے۔ یہ وہی حسین جہانیہ گردیزی ہے جو ہمیں 12 میں چھوڑ گیا تھا 13 کے اندر، اور نیک آف ٹائم پہ چھوڑا تھا۔ یہ وہی حسین جہانیہ گردیزی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں خان صاحب کے بیٹھے تھے وہاں، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ صاحب موصوف ایسے ہیں کہ جب شب خون مارا گیا پنجاب گورنمنٹ پہ اور مرکز پہ ہمارے، اور اس شب خون کے اندر انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، میں باور علل اعلان کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ لیں گردیزی صاحب سے، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، علیم خان سے یہ ملتے رہے جا کر، اور جب ہمارا وہ فیز آیا اس مشکل وقت کے اندر، یہ صاحب موصوف نہ گھر نظر آ رہے تھے نہ باہر، پارٹی بلاتی تھی یہ بات بھی نہیں سنتے تھے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ایک نعمان لنگڑیال کا کہ جس نے اس کو اس کیمپ میں اس کے لیے کوئی پریشانیاں پیدا کی، اور دوسرا جب ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ دیا تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور یہ واپس آیا۔ میرے دوستوں، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، میرا خان کا فیصلہ ہو، میرا خان کھمبے کو بھی کہے گا میں ووٹ دوں گا، میں اپنے کپتان کی اس کو بالکل سرنگو نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ یہ بندہ جگیردار ہے، یہ بندہ کرپٹ ہے، یہ بندہ چور ہے۔ اس بندے نے کبیر والا، مجھے بتائیں یہ کتنی مرتبہ بنا ہے منسٹر، کتنی مرتبہ یہ ایم پی اے بنا ہے؟ آپ اپنی گلیوں کی حالت تو دیکھیں، آپ اپنی سڑکیں تو دیکھیں۔ کہا جاتا ہے جی میں نے ڈیولپمنٹ دی ہے، اوے اللہ کے بندے یہ ڈیولپمنٹ تجھے پی ٹی آئی نے دی ہے۔ اس سے پہلے مجھے آپ دکھائیں کہ جس گورنمنٹ میں آپ رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے۔ پھر اس ڈیولپمنٹ کے اندر آپ نے جو کھابے لگائے ہیں، جو آپ نے پیسے کھائے ہیں، جو آپ نے کرپشن کی ہے، جو آپ کے فرنٹ مینز نے کرپشن کی ہے، یہ بھلا باتیں کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ آپ کے کاٹن گروپ نے جو کردار اس کبیر والا میں ادا کیا ہے، کسی کا ٹرانسفر ہے، کسی کی پوسٹنگ ہے، کسی کا جائز کام کروانا ہے، تو آپ کے لوگ تو اس کے لیے بھی پیسے لیتے رہے ہیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے اعلیٰ کار نہیں بیٹھے؟ ہم جاتے ہیں، سروے کرتے ہیں، ہم جا کر ہاسپٹل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آپ کے اعلیٰ کار نہیں بیٹھے؟ آپ کیا کچھ نہیں کرتے؟ جہاں 10 لوگ رہتے ہیں وہاں آپ نے سولنگ دے دی، وہاں آپ نے میٹل دے دیا، اور جہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں آپ نے ان کو محروم کر دیا، اس لیے کہ آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے۔ غلط بات۔ میرے دوستوں، دوسرا سوال کہ رجیم چینج کے فوراً بعد 9 اپریل سے اگست تک گردیزی صاحب غائب تھے۔ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں جی یہ غائب تھے، اور آج تک آپ نے ان کو، الیکشن آگے ہیں ابھی آپ کو نظر آئیں گے یہ، لیکن الیکشن سے پہلے تو یہ ہمارے کسی پارٹی ایونٹ کا کہیں نہیں بنتے رہے، اور جب ہم پہ برا وقت آیا انہوں نے ایک بھی پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کیا، نہ یہاں لیڈ کیا، نہ انہوں نے پنجاب اسمبلی اور باہر لیڈ کیا۔ ٹکٹ اگر حسین جہانیہ کو ملتا ہے تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میرے دوستوں، میں پہلے بات کہہ چکا ہوں، ہم بکے ہوئے ہیں خان کے نام پہ، ہم خان کے مطلب اس کے سپاہی ہیں، اور ہمیں خان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس کرپٹ کو، اس بدماش کو ٹکٹ نہیں دے گا۔ اس نے جو زیادتیاں، اچھا اور مجھے بتائیں، میں آپ سے بات کروں گا، کوئی ایک مجھے بتائیں، آپ قبیلہ، ایک برادری بتائیں کہ جس کے اندر اس نے انٹروین کر کے ان کو آپس میں نہ لڑایا ہو، ان پہ سیاسی ایف آئی آرز نہ کی ہوں، ان چوروں ڈکیٹوں۔ اچھا اور بتائیں، آپ قابل لوگ ہیں، سارے سن رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، اپنا حلقہ سارا دیکھیں، اور اس حلقے کے اندر آپ دیکھیں فلانا بندہ چور ہے، فلانا بندہ کرپٹ ہے، فلانا بندہ ڈکیٹ ہے، فلانا بندہ جو ہے وہ رازن ہے،
تو یہ فلانے جتنے بھی اس قسم اور اس کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ آپ کو گردیزی صاحب کے بالکل رائٹ لیفٹ پہ نظر آئیں گے، اس لیے کہ گردیزی صاحب ان کو شیلٹر دیتے ہیں، گردیزی صاحب ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنا نمائندہ لے کر آئیں گے، جو میرے لوگ قبول کریں گے اس کو لے کر آئیں گے، جو ہماری شہر کی جو ضروریات ہیں، جو ہماری سیوریج کا سسٹم تباہ ہے، تھوڑی سی بارش آتی ہے پورا شہر کبیر والا جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، تو اس پہ کس نے سوچنا ہے؟ ان کو اقتدار ملا، آپ بتائیں، ایک مرتبہ سیوریج بنی آپ کے سامنے ہے، تباہ حال ہوئی پڑی ہے، تو اس میں کس نے پیسے کھائے؟ انہی چوروں نے پیسے کھائے، جو یہ آج بڑے بنتے ہیں شریف، انہی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہمارے خونوں سے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ بربادی کی ہے اس کبیر والا شہر کی۔ آپ کا نہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہے، نہ بجلی کا سسٹم ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں کوئی اتنی بھی کوئی غیر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کبیر والا کا کوئی بندہ ہے تو اس کبیر والا کے بندے کو سردار پور جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کی سٹیٹس ہیں۔ میرے دوستوں، یہ اب نہیں چلنے والا۔ میری قوم کھڑی ہو چکی ہے اور مجھے اعتماد ہے اپنی قوم پر۔ میرے کبیر والا کے لوگ باغیور ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں، اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور میں فخر کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، شاید دوست میرے جو سیاسی دوست ہیں وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یار کیا تو کبیر والا میں پڑا ہے، نکل باہر، لاہور سے آ، اسلام آباد سے لڑ، ملتان سے لڑ۔ لیکن میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ میری جم پل میری کبیر والا کی ہے۔ میں نے حق ادا کرنا ہے تو اپنے کبیر والا کا حق ادا کرنا ہے، میں نے لڑنا ہے تو کبیر والا کے لوگوں کے لیے لڑنا ہے، اور میں نے انصاف لے کر دینا ہے تو اپنے کبیر والا کا مجھ پر پہلا رائٹ ہے، اس کے بعد دوسروں کا رائٹ ہے۔ میرے دوستوں، میں تھکنے والا نہیں ہوں، آپ کے سامنے ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے حسین جانیہ گردیزی میرے سامنے۔ مجھے جھکانے کے لیے اور مجھے تھکانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ میں قریشیوں سے بھی لڑا ہوں، میں ترینوں سے بھی لڑا ہوں، میں بڑے بڑے برجوں سے لڑا ہوں، اور لڑنے کے باوجود آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے حق کی آواز کبھی جو ہے وہ نہیں معدوم ہونے دی، اور ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ۔ انہی سے پوچھیں، 10 میٹنگز کے اندر میں نے گردیزی صاحب کو باور کروا کر کہا، خانے وال ڈی سی آفس میٹنگز کے اندر، کہ گردیزی صاحب آپ نظریے پہ کھڑے ہیں، آپ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ہمارا نظریہ چور کی حفاظت نہیں ہے، ہمارا نظریہ ہے چور کو سزا دینی ہے۔ لیکن ان کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں جس سے ووٹ لیتا ہوں اس کو پروٹیکشن کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو گردیزی صاحب، اگر آپ اپنی روش نہیں بدلیں گے تو یقین کریں مجھے اپنے خان سے بھی لڑنا پڑا، مجھے اپنے کپتان سے بھی لڑنا پڑا، میں آپ کا آئینہ دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ بندہ کیوں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہاں ضروری ہے تو وہ ورکر آئے جس کو پتا ہو کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، جس کو پتا ہو کہ میرے غریب کی قدر کیا ہے، میں نے مزدور اور کسان کو اور اپنے پاکستان کے لوگوں کو میں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے، اور ان سب کے بعد میں نے اللہ کے حضور جو پیش ہونا ہے تو میں کس منہ سے جاؤں گا۔ میں نے اللہ کے حضور جو جانا ہے تو میں خدمت کر کے جاؤں، میں لوگوں کو خوش کر کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو حقوق ہیں وہ تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں اس کبیر والا کے لوگوں کے، کتنے حقوق ادا کیے ہیں؟ ہاں، آپ نے حقوق ادا کیے ہیں، لیکن آپ نے کاٹن مافیا کے، کاٹن گروپ کے حقوق ادا کیے ہیں۔ آپ سے تو ملنا بہت سارے مجھے لوگ ملے جو آ کر روتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے غلام بنو تو ہم سے یہ کام لو، اگر تم نے ہماری غلامی نہیں کرنی تو بطور انسانیت اور بطور کبیر والا کے شہری تمہارے لیے دروازے بند ہیں۔ میرے دوستوں، یہ ظلم اور ناانصافی کا دور اب ختم ہونے والا ہے۔ اب یہ الیکشن آ گیا ہے، یہ بھاگیں گے آپ کی طرف، یہ آپ کو بڑے سبز باغ دکھائیں گے، لیکن اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے جو کبیر والا کی قیادت ہے وہ اس طرف لے کر جانی ہے کہ جو بندہ کبیر والا کے لیے کچھ کر سکے، ہمارے غریب کو
کچھ بھی نہ دے سکے، کم از کم میرا مزدور اور کسان اور شریف آدمی گھر سکھی سو رہا ہو، اس کو پتا ہو کہ جس کو میں نے ووٹ دیے ہیں، جس کو میں نے اپنا نمائندہ چنا ہے، جس کو اپنا رہنما چنا ہے، وہ رہنما، وہ نمائندہ، وہ میری حفاظت کرے گا، میرے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا، اور میرے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ وزیر زراعت یہ موصوف رہے ہیں، آپ کے سامنے لائنیں ہوتی تھیں پیسوں کے بغیر، ایک بلیک اس پہ ہمیں ملتی رہی، کھاد ملتی رہی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں ایونٹس ہوتے رہے، کس کا پیسہ ہوتا تھا؟ انہی جو زرعی ادویات اور جو کیمیکلز کے جو مالک ہیں وہ دیتے تھے ان کو، اور یہ وہاں بیٹھ کے کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، کوئی پارٹی عہدیدار ایسے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی وہ صرف مخصوص، تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے جی، جو گروپس ہیں وہ اپنے لوگ پارٹیوں میں بھیجتے ہیں اور پارٹیوں کو وہ خراب کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب پارٹی پریویل کرے گی تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے، تو اس لیے یہ میں جب پارٹی میں 7-8 میں آیا اور پھر 11 کے اندر تھوڑا سا پارٹی نے بوسٹر لگایا، 12 کے اندر خاص طور پر بوسٹر آیا، تو آپ یاد کریں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، پھر چھوڑ گئے، پھر آئے، پھر چھوڑ گئے، پھر آئے، پھر چھوڑ گئے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں، اور مفادات کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نقصان دیتے ہیں، وقت آنے پر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال دوں گا کہ جو بھی مقامی گروپ ہے جی، یہ سوال ہے جی، آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا نا جی، تو آپ نے سب کچھ پا لیا، اور اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پایا، بلکہ آپ نقصان میں گئے۔ تو میں نے پایا یہ ہے کہ میں داعی ہوں انصاف کا، انسانیت کا اور خودداری کا، اور میں جو پانا ہے وہ میں اپنے اللہ سے رکھتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میری جو انٹینشن ہے، جو میری جو سوچ ہے، جو میرا فہم ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ میں کسی طرح اس غریبوں مزدوروں کے کام آ سکوں، کسی طرح اپنے نوجوانوں اور اپنے ریاست کے کام آ سکوں۔ تو میرے دوستوں، اس کا جو اجر ہے وہ انشاءاللہ میرا اجر میرا اللہ مجھے دے گا، دنیا کی کوئی طاقت اجر نہیں دے سکتی۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم سب مل کر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کسی کے راستے میں سے کانٹے ہٹا دیں، کوئی پتھر روڑا پڑا ہے اس کو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو جب ہم اس نہج پہ پہنچیں گے کہ ہم سوچیں گے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا ہم حصہ ڈالیں گے، تو انشاءاللہ یہ ریاست جو ہے یہ بہت اوپر جائے گی، اور یہ ریاست اسلامی ریاست ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے، 2 ریاستیں ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ جو اسرائیل ہے وہ بھی مذہب پہ بنا ہے، اور جو پاکستان ہے وہ بھی مذہب پہ بنا ہے۔ پاکستان کلمہ حق پہ بنا ہے، ٹھیک ہے نا میری جان؟ تو بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے دائی ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم نے لیڈ کرنا ہے، اور جو مسائل ہیں ان کے، جو ان کی پریشانیاں ہیں، جو ہمارے اینٹی اسلام ایلیمنٹس جو جس انداز میں وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو ناک چنے چبوانے ہیں، اور اپنی ریاست کو بھی کھڑا کرنا ہے، اور اپنے اسلام کو بھی کھڑا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے حل کریں، ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، اللہ ان کو فہم دے، وہ سوچیں کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ ہماری ماں ہے، اور اس کو جو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، ماؤں کو بیچا نہیں کرتے، ماؤں کے سودے نہیں کیا کرتے۔ تو میرے دوستوں، ہم نے ان کو باور کروانا ہے، اور یہ باور ہم کروا سکتے ہیں، یقین کریں ہم ان کو ہم اس جگہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک ہی موٹو اور موشن ہو کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔
تو انشاءاللہ وقت قریب ہے، ٹکٹ انشاءاللہ اصل پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملے گی، جس کی نشانی یہ ہے کہ عمران خان نے کسی سے ٹکٹ کا وعدہ نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنے کپتان پر پورا بھروسہ ہے جی۔ کپتان ہمارا بالکل ایک کہتے ہیں کہ نعمت ہے ہمارے لیے۔ عمران خان جیسا لیڈر نہ کوئی آیا ہے، اور یقین کریں نہ کسی نے آنا ہے، اور جو جس دبنگ انداز میں وہ کھڑا ہے، اور اس کو پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ اس کو چاروں شانے چت کیا جائے، لیکن یقین کریں خان صاحب کے جذبے کو، ان کے جوش کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے حالات اور اتنی پریشانیوں کے باوجود وہ مصمم ارادوں کے ساتھ خان صاحب کھڑے ہیں، اور خان صاحب ہمارے لیے ایک ہیرو ہیں، اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فالورز صرف پاکستان میں نہیں ہیں، اب پوری دنیا میں یہ فالورز ہیں، اور خان صاحب صرف ریاست پاکستان کا اب نہیں ہے لیڈر، خان صاحب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے یہ ثابت کرے گا، یہ مجھے لے دیں، یہ وقت ثابت کرے گا کہ بالکل پاکستان لیڈ کرے گا۔ دوسرا، تحصیل کبیرہ والا میں نظریاتی ورکرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جہانیہ صاحب کے پارٹی میں آنے کے بعد نظریاتی ورکر مایوس ہیں، آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نظریاتی ورکر کوئی وکھرے نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ نظریاتی ورکر جو تھا، جو ہے، اور جس نے آئندہ بھی رہنا ہے، وہ ہمیشہ خان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں۔ میں نے 12 میں دیکھے اور فوٹو تھے، 10 میں اور فوٹو تھے، 18 میں اور تھے، 15 میں اور تھے، تو یہ ایک سائیکی ہے، لیکن اس سے یہ وہ لوگ آتے جاتے ہیں جو گروپس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور جو نظریاتی ورکر کی آپ بات کر رہے ہیں، نظریاتی ورکر کو نہ اس کو فیم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے فوٹو بنوانے ہیں، نہ اس کو شہرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظریاتی ورکر اپنا کام کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا یہاں ریلیاں نکالی جا رہی تھیں، ارے اتنی ریلیاں تو ہم خوشی میں نکال دیا کرتے تھے، اتنے لوگ تو ہمارے ساتھ شہر کے خود چل کے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی آپ جو ہے وہ ریلیوں میں اور اعلان کر کے اور گاڑیاں بھیج کے بندے منگواتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، چھوڑیں اس کو۔ جب سے میں پارٹی میں آیا ہوں، مجھے بتائیں کہ پورے ضلع میں سے سب سے زیادہ لوگ کبیر والا نے اور ڈسٹرکٹ خانے وال میں ہم نے لیڈ کیے ہیں، اور ہمیں کوئی بتائے کہ بڑی ریلی تھی، ریلیاں جب بڑی نکالنی ہو ہم بتائیں گے ریلی کیسے نکلتی ہے، اور بغیر پیسوں کے کیسے نکلتی ہے یہ ہم بتائیں گے آپ کو، اور ہم نے یہ ثابت کی ہے۔ اور ہمارے جو نظریاتی لوگ ہیں، یقین کریں، میں نام گنواتا ہوں آپ کو، بابا جمیل، آپ اس کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ آپ عابد عمر کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ آپ کبیرین چیتا کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ آپ فیصل خان یو کے کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ آپ ایسے ہزاروں لوگ ہیں، آپ نہیں خرید سکتے، اور ان کو لالچ نہیں ہے، ان کو فیم کا لالچ نہیں ہے، اور جب وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نظریاتی لوگ کیسے نکلتے ہیں، وہ حق کے لیے نکلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کے لیے نہیں نکلتے۔ اور اگر خان صاحب نے ہمیں بہت ہی مجبور کر دیا تو پھر نظریاتی ورکر بھی سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورکر کلاس میں سے لیڈر آئے، جو لیڈ کرے، اور جو سمجھتا ہو کہ اس کے پاک کبیر والا کے مسائل کیا ہیں، جو سمجھتا ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے، جس نے تکلیفیں دیکھی ہوں، جس نے نہیں دیکھی اس کو کیا پتا کہ غریب کیسے رات کو سوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، انشاءاللہ یہ وقت تبدیلی کا وقت ہے، اور ہم سب مل کر اس کبیر والا کو تبدیل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک شعر ہے، اور یہ بڑی فرمائی سے آیا ہے کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ حق کے راہ رو ہیں منزل پر جا کر دم لیں گے۔ تو میرے دوستوں، بات یہ ہے
کہ ہمیں نہ لینا دینا ان ٹکٹوں سے اور نہ سیاست سے، ہمیں لینا دینا ہے ہمارے کبیر والا سے، ہمارے کبیر والا کی عوام سے، ان کے حقوق سے، ہمارے پاکستانیوں کے حقوق سے۔ تو انشاءاللہ آخری دم تک ہم اس کی لڑائی جاری رکھیں گے۔ ایک اور دوست سوال کر رہے تھے کہ جی آپ تو بڑے کمزور ہیں، تو آپ دیکھیں کمزور کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی دوست کہتے ہیں جی کہ وہ سیال ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سیالوں نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی۔ سیالوں نے کبھی اور میں اپنے آپ کی بات کروں تو میں آئی ایم دا ریپریزنٹیٹیو آف پی ٹی آئی ایم ناٹ دا ریپریزنٹیٹیو آف سیال فیملی۔ میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن ہوں، میں سیال فیملی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں۔ اور میں دوسری بات کروں آپ سے، بطور سیال میں اپنے قبیلے کو جانتا ہوں اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ہمیشہ شرافت کا دائی رہا ہے۔ ہمارے قبیلے نے ہمیشہ امانت اور دیانت کے ساتھ، خضر حیات خان سیال صاحب آپ کے سامنے ہیں، وہ 2 مرتبہ ایم پی اے رہے، ان کا کردار اور گفتار آپ کے سامنے ہے۔ سردار رحیم بخش خان سیال جو 2 مرتبہ 50 سے 54 اور 54 سے 58 میں 2 مرتبہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ایم ایل اے رہے، ایم ایل اے سے بڑا ہوتا تھا اس وقت، 2 مرتبہ ایم ایل اے رہے، تو ان کی کردار اور گفتار اور ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ سردار احمد حیات خان ہمارا ہیرا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ سردار مظفر محمود خان سیال کو آپ دیکھیں، وہ ہمارا ہیرا ہے۔ کوئی ایک بندے پر پورے کبیر والا کا، پورے پاکستان کا کوئی بندہ ان پہ نہیں انگلی کھڑی کر سکتا، نہ ان کی شرافت پر انگلی کھڑی کر سکتا ہے اور نہ ان کی دیانت اور صداقت پہ انگلی کھڑی کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم اس خیش قبیلے سے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر خان صاحب مجھے ٹکٹ دیں گے تو میرا قبیلہ بہادروں کا قبیلہ ہے۔ میرا قبیلہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ انشاءاللہ میری ٹکٹ ہوگی تو یہ آپ پوری قوم دیکھے گی کہ میرا قبیلہ میری لڑائی اور جنگ کیسے لڑتا ہے۔ تو میں آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ کمزور ہیں، انشاءاللہ نہ سیال کمزور ہیں اور سیال انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ سبق جو ہے امانت، دیانت، صداقت، شرافت اور ڈیلیوری کا آپ کو سبق سکھائیں گے۔ ان چوروں اور لٹیروں سے انشاءاللہ اللہ ہمیں آزادی دے گا، اور جو خواب سوچا ہے ہم نے کبیر والا کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، انشاءاللہ یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں جی کہ حالات آپ کے سامنے ہیں ریاست کے، ملک کے، اور ان حالات کے اندر جس دور میں دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس دور کے اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ اگر ہمیں حق نہیں ملے گا تو یہ قوم اب کھڑی ہو چکی ہے۔ ہم حق چھین کے بھی لینا پڑا تو ہم حق چھین کے لیں گے۔ ہمیں اس کے لیے کوئی حد کراس کرنی پڑی تو یقین کریں اب یہ قوم ڈٹ گئی ہے، یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری منزل کون سی ہے اور ہمارا راستہ کون سا ہے۔ اور اگر کسی نے اس راستے میں دشواریاں پیدا کی، ہمارے سامنے آیا، تو یقین کریں اب یہ قوم ان کو سپیئر کرنے والی بالکل نہیں ہے۔ یہ قوم ڈٹ جائے گی، یہ قوم مر جائے گی، لیکن یہ قوم اب جو ہے وہ اپنا حق لے کر رہے گی۔ اور دوسری بات، خان صاحب نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات ہوئی، تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک میں انشاءاللہ اگر خان صاحب کا حکم آئے گا تو میں ان ناقدین کو بتا دوں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کیا ہے، اور انشاءاللہ کبیر والا میں سب سے پہلا شہباز سیال ہوگا، بلکہ میں ضلع میں اور جنوبی پنجاب میں سب سے پہلا شہباز سیال ہوگا جو اپنی گرفتاری دے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک آدھ دن کے اندر ہم باقاعدہ یہاں کیمپس لگا رہے ہیں، اور اس کیمپ کے اندر ہم جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کی رجسٹریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں ڈرایا جا سکتا ان جیلوں سے،
اگر ہمارا حق کا راستہ ہے، ہمارا سچ کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں نہیں ڈرایا اور دھمکایا جا سکتا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پوری قوم باہر نکلے گی، اپنے کپتان کے لیے نکلے گی، اپنی ریاست کے لیے نکلے گی. اور آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ یہ میرا شہباز سیال کا یہ نہیں ہے کہ میں نے لڑنا ہے، میں نے جنگ کرنی ہے، میں نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ آپ نے بھی کھڑا ہونا ہے، میرے غریب نے بھی کھڑا ہونا ہے، میرے مزدور اور کسان نے بھی کھڑا ہونا ہے، اس پورے پاکستان نے کھڑا ہونا ہے. میرے دوستوں، ہمیشہ میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ نے، ہم نے، اس پوری قوم نے اپنی طاقت لگانی ہے کہ جو کچھ پچھلے ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتا رہے، خدا را ہم اس سے نکل آئیں، ہم اس سمت چل پڑیں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ تمہارے لیے پوری دیانت اور صداقت کے ساتھ ہم یہ کام کر گئے تھے کہ جس سے تمہاری زندگی بن سکے، جس سے تمہاری زندگی کی شمعیں روشن ہو سکیں، جس سے اجالا آ سکے اس ریاست کے اندر. تو میرے دوستوں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ اور میں مل کر اس کبیر والا کو بدلیں گے، اس ریاست کو بدلیں گے. جو یہاں بدماشانہ سسٹم ہے، جو جاگیردارانہ نظام ہے، جو غریب اور امیر کے لیے دو مختلف قانون ہیں پڑے، تو میرے دوستوں یہ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا، یہ بدلیں گے تو آپ اور ہم بدلیں گے. تو اس کے اندر میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کردار ہے. ہم سب نے مل کر اس ریاست کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، ہم سب نے مل کر اس کبیر والا دھرتی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. اگر میں غلط ہوں تو میں آپ کو، پورے تمام دوستوں کو میں باور کرواتا ہوں، میری اصلاح کریں. میں خوشی سے آپ کی بات سنوں گا، میں خوشی سے اپنی اصلاح کروں گا. لیکن ہم یہ کسی اغیار غیر پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے یہ خود کرنا ہے، یہ تبدیلی بھی خود لے کر آنی ہے. اس تبدیلی کے لیے راستہ بھی خود بنانا ہے، اور اس راستے کے لیے جو رکاوٹیں آنی ہیں ان کو دور اور عبور بھی ہم نے مل کر کرنا ہے میرے دوستوں. تو میں اس کے ساتھ آپ سے وعدہ لوں گا، آپ تمام دوستوں سے وعدہ لوں گا، اس عہد کے ساتھ کہ یہ ریاست، اس کے جو ہم پر فرائض ہیں، اس ریاست کے جو ہم پر حقوق ہیں، ہم مل کر وہ حقوق ادا کریں، اپنی قوم کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے کبیر والا کے لیے. جو خانے وال بیٹھا ہے وہ سوچے کہ میں نے خانے وال کے لیے کچھ کرنا ہے. جب ہم کوشش، چھوٹی چھوٹی کوششیں شروع کریں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا، یہ تبدیلی آئے گی. اور یہ تبدیلی جو ہے، وہ تبدیلی اس میں ہماری جو بچے ہیں، آپ دیکھیں، اپنا تعلیمی نظام دیکھیں، اپنا صحت کا نظام دیکھیں، کولیپس ہوا پڑا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، ایک غریب کا بچہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مزدوری کرتا ہے، اور اپنا اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی 4 سال کا نہیں ہوتا، وہ اس سے جو ہے وہ نوکری کرواتا ہے، اس سے وہ محنت اور مزدوری کرواتا ہے. تو میرے دوستوں، ہم نے ان بچوں کے جو محنت اور مزدوری کرتے ہیں، جن کو بنیادی حق تعلیم ہے، زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، جو وہ زیور تعلیم سے ہم آراستہ نہیں کرواتے ان بچوں کو، تو میرے دوستوں ہم نے ان کے لیے سوچنا ہے. ہم نے پڑھا لکھا طبقہ لے کر آنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، ان کو مستقبل کو روشن کرنا ہے. جب بچہ ہمارا، میں آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہاں میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں پی ایچ ڈی کر کر، بی اے کر کے، ایم بی اے کر کے، ایم اے ایل ایل بی کر کے، وہ لوگ، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور آخر یہ ہوتا ہے کہ لوگ چوریاں اور ڈکیٹیاں کرتے ہیں. تو میرے دوستوں، ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم نے اس ریاست کو اس طرف لے کر جانا ہے کہ جو ترقی یافتہ ریاست ہو. یہاں ہمارے پوری دنیا سے لوگ آئیں اور وہ یہاں اس کو رول ماڈل بنائیں، نہ کہ ہمارے لیے مغرب رول ماڈل ہو. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا نمائندہ کیسا بن سکتا ہوں
کس طرح بن سکتا ہوں کہ میری جائیداد باہر ہے، میرے پیسے باہر ہیں، میری فیملی باہر ہے، مجھے تھوڑا سا بخار ہوتا ہے تو میرا علاج باہر ہے؟ کیوں؟ یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں۔ ہم نے ایسے چوروں کو اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے، جو چور وہ رہنے یہاں ہم پر حکمرانی کرنے آتے ہیں، لیکن ان کا جینا مرنا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے اور ہم نے سوچنا ہے، ہم نے ان کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کا بھی محاسبہ کرنا ہے جو کرپٹ ہیں۔ اور میں مثال دے کر کہوں گا، حسین جہانی گردیزی صاحب، آپ نے کبیر والے کے لیے کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ نے کیا اس شہر کے لیے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ماں سوائے آپ نے 4 کاٹن گروپ کے لوگ رکھے ہیں جو لوگوں کو نچوڑتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور وہ پیسہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے جو روابط ہیں نا، مجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ وہ اچھی بات نہیں ہے۔ سردار خضر یاد خان سیال صاحب حیات تھے اور وہ ایم پی اے تھے، مجھے یاد ہے آپ نے وہ لگوائے تھے ان کے خلاف اپنا بینرز، مجھے بالکل یاد ہے۔ اگر میں وہ بینرز لگواؤں تو میرے پاس آپ کے ثبوت بھی ہیں، میں آپ کو ننگا کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا۔ میرا خاندان اور میں اجازت نہیں دیتا کہ میں اس قسم کی آپ کے ساتھ لڑائی لڑوں۔ حق کی لڑائی لڑوں گا، لیکن میں اس طرح نیچے آ کر لڑائی نہیں لڑوں گا میں آپ کی۔ تو میرے دوستوں، یہ کہتے ہیں جو حسین جہانیہ کے دور میں جو کام ہوئے ان میں سپورٹس گراؤنڈ پر 7 کروڑ روپے لگے، نظر کہیں نہیں آتا۔ ایک تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ حافظ مدثر تھا، اور حافظ مدثر یقین کریں خون کے آنسو روتا تھا۔ آپ نے یہ توجہ دلوا دی، کے پی ایس کبیر والا پبلک سکول، اس کے اندر ہمارے بچوں ایک تحفہ تھا، اس کی فنڈنگ کی گئی، اور اس کے اندر جو رکھے گئے ٹیچرز، جو سٹاف رکھا گیا، وہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کر انہوں نے اپنے سفارشی لوگوں کو وہاں رکھا۔ آپ کو کسی دوست کا ملنا ہو، جا کر آپ کو شیشہ دکھائے گا حافظ مدثر کہ کس انداز میں یہ کام کیا گیا۔ اسی طرح جو یہ سپورٹس گراؤنڈ ہے، سپورٹس گراؤنڈ میں اگر جو یہ 7 کروڑ روپے آپ کہہ رہے ہیں لگا ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے، کوئی 7 کروڑ روپیہ نہیں لگا۔ اور اس میں جو انسٹال کیے گئے ہیں کھمبے، مجھے بتائیں، ہم تو ان کی پراپر مینٹیننس نہیں کر سکتے۔ اس 7 کروڑ میں ہمارے 7 گراؤنڈ بڑے بن جانے تھے، جس میں ہمارا پورے کبیر والے کے نوجوان مستفید ہوتے۔ لیکن میرے دوستوں، یہ نظر آتے ہیں کواکب کچھ اور ہوتے ہیں کچھ۔ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ دل تو آج بڑا ہے کہ آپ سے بڑی تفصیلی باتیں کی جائیں، لیکن وقت بھی کم ہے، اور میں نے لاہور بھی نکلنا ہے، ابھی میں نے خان صاحب کی بھی وہاں ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو عمر دراز کریں، ان کا سایہ ہم پر قائم رکھیں، اور خان صاحب بھی یقین کریں وہ واحد امید ہیں، وہ واحد امید ہیں جو اس ریاست کو اس بھنور سے نکال سکتی ہیں۔ تو ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ خان صاحب کو صحت کاملہ دیں۔ اور اس وقت یہ بدماشوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم خان صاحب کو جو ہے وہ یا تو مروا دیں، یا راستے سے ہٹا دیں، یا نااہل کروا دیں۔ تو میرے دوستوں، پوری قوم ان کی حفاظت پر کھڑی ہے، اللہ ان کی حفاظت پر کھڑا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ نے زور لگایا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اللہ پر توکل ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی اللہ ہمیں سرخرو کریں گے۔ ہماری حق کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ حقیقی آزادی کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی ریاست کی خود مختاری اور عوام کی خودداری کی لڑائی ہے۔ تو میرے دوستوں، اس لڑائی کے اندر انشاءاللہ آپ ہم سب مل کر خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ تو انشاءاللہ آپ ہم سب مل کر
اس جبر کو، اس ظلم اور فسطائیت کے نظام کو، اس کرپشن کے نظام کو، اس جاگیردارانہ سوچ کو انشاءاللہ ان کی جو بیخیں ہیں، جو میخیں ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں، انشاءاللہ ان کی ہم جڑوں کو بھی اکھاڑ کر پھینکیں گے، اور انشاءاللہ یہ ریاست، یہ قوم انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرے گی۔ میرا کبیر والا بھی ترقی کی منازل طے کرے گا، میرا کبیر والا کا نوجوان بھی جو ہے وہ دنیا میں جا کر لیڈ کرے گا، میرے کبیر والے کے نوجوان کو بھی وہی مہیا سہولیات ہوں گی جو سہولیات جو لندن اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کو ہوتی ہیں، ایک نوجوان کو ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہم سب دائی ہیں اسلام کے، ریاست پاکستان کے، اور پھر اپنے شہر کبیر والا کے۔ ہم سب نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو فیصلے ہمارے شہر کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے جو ہے وہ میں بتاؤں، میں پھر چلا جاؤں گا کیا کہوں میں آپ سے۔ یہ گردیزی صاحب کا کیا تعلق تھا؟ یہ جو آپ کے تاجروں کے الیکشن تھے ان کا کیا تعلق تھا اس کے اندر؟ گردیزی صاحب مجھے بتائیں آپ کا کیا تعلق تھا کہ آپ نے جا کر پنجاب اسمبلی کے اندر جو تقریر فرمائی وہاں، تو وہاں آپ کا کیا تعلق بنتا تھا؟ اور جو کبیر والا کے اندر یقین کریں مجھے ڈی سیز ملے ہیں سارے، کیونکہ ہم ان کنیکشن ہوتے ہیں مختلف کاموں میں، مختلف چیزوں کے اندر۔ ہر بندہ یہ روتا ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا کوئی ڈرٹی پالیٹیشین ہے تو وہ یہ بندہ ہے۔ اس کی وجہ اس نے ہمیشہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے وہ اپنے جو اس کے جو نالائق آدمی ہیں، جو ڈیلیور نہیں کر سکتے، جو فضول آدمی ہیں، جو کرپشن کے ماہر ہیں، اس نے ان کو لے کر آنا ہے۔ اور لے کر کیوں آنا ہے؟ اس لیے لے کر آنا ہے کہ وہ آئیں گے، کرپشن کریں گے تو پھر کرپشن کا بازار گرم ہوگا۔ میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں وہ بندہ، میں آپ کے ووٹوں سے ایم پی اے بناؤں نا، مثال دیتا ہوں، اگر اللہ نے لکھا ہے تو میں یہ جو خدمت کرتا ہوں میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ایم پی اے بننا ہے۔ اگر اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے ایم پی اے بن کر خدمت کرنی ہے تو اللہ راستے بھی خود بنائے گا۔ میں تو اللہ پہ متوکل آدمی ہوں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، گردیزی صاحب کتنا عرصہ اس کبیر والا کے حاکم رہے ہیں؟ گردیزی صاحب نے کیا کیا ہے؟ میں اگر ایم پی اے بنتا ہوں تو میں باور کرواتا ہوں آپ سے، میں دیکھوں گا کہ میرے دور کے اندر ایک چور کو، ایک ڈکیٹ کو، ایک راہزن کو، ایک قاتل کو، ایک بدماش کو پروٹیکشن پولیس دے، نہیں دے گی پولیس پروٹیکشن۔ ایسی غلط کام کرے نہیں کرے گا، ڈی سی کرپشن کرے نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے نہیں کرنی، میں کانا نہیں ہوں۔ جب میں کانا ہوں گا تو پھر یہ سارے لوگ، سارا سسٹم کانا ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سسٹم کے اوپر جو بیٹھا ہے یہ بھی کانا ہے۔ تو میرے دوستوں، بہت کچھ جانتے ہیں، بس آپ سے التماس یہ کرتا ہوں، یہ میرا فرض نہیں ہے، یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم نے مل کر اس مرتبہ اپنے کبیر والا کو بچانا ہے۔ اور یہاں ہم نے جو ہم نے اپنا رہنما لے کر آنا ہے، کم از کم وہ رہنما ایسا ہو کہ وہ رہنما ہمارے مسائل، ہمارے اس کا ادراک رکھتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ غریب کیسے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، جن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کی مقدمہ، ان کی ترقی کا مقدمہ، ان کی خوشحالی کا مقدمہ، ان کی تعلیم کا مقدمہ، ان کی صحت کا مقدمہ، ان کی حفاظت کا مقدمہ وہ کس طرح جا کر لڑتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی وہ ٹیکٹس نہیں ہے کہ جو بن جائے وہ ہم پر حکمرانی کرے۔ ہم بنائیں گے انشاءاللہ اس عوامی نمائندے کو جو ہماری رہنمائی کرے گا، جو ہمارے لیے لڑے گا، مرے گا، جیے گا، اور اس کی جو آواز اور لڑائی ہے وہ حق کی ہوگی، نہ کہ اپنے مفادات کی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کو دوستوں نے کہا ہے کہ جی ایم پی اے بننے کے بعد آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کروں، میری ایک ہی ترجیح ہے، صرف ایک ترجیح ہے کہ میں اپنی دنیا میں ہم سب آئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے، آنے کا تو پتہ ہے نا کہ پہلے باپ نے آنا ہے، پہلے دادے نے آنا ہے، پھر باپ نے آنا ہے، پھر بیٹے نے آنا ہے۔ تو جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، پہلے بیٹا بھی جا سکتا ہے، پہلے باپ بھی جا سکتا ہے، پہلے دادا بھی جا سکتا ہے۔
تو میرے دوستوں، میرا جو سیاست کا جو میرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ میرے اللہ مجھ سے ایسے کام لے لے کہ جب میں اس دنیا سے تیری طرف لوٹوں تو کم از کم میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ پر راضی ہوں، اور میرا خدا تیری ذات بھی مجھ پر راضی ہو۔ تو ان کو راضی کرنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا انشاءاللہ، میں نے راضی جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا، میں نے راضی اپنے اللہ کو کرنا ہے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے، اور جو انہوں نے فرمایا ہے، جو ان کے ارشادات ہیں، تو اس کو ان کی روشنی میں ہی میں قوم کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام کے علاوہ یا اسلامی قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے۔ ایم پی اے بننے کے بعد پچھلے فنڈ کا احتساب کریں گے یا حساب لیں گے؟ دیکھیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ جو یہ صرف کبیر والا نہیں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، پوری ریاست کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جن لوگوں نے ہمارے غریبوں کا خون چوسا ہے، نچوڑا ہے، جنہوں نے اس ملک اور ریاست کو کھایا ہے، میرے دوستوں، میرا تو اگر بس چلے تو میں ان کے پیٹوں میں سے وہ پیسے نکال کے لے آؤں۔ یہ آپ کا، میرا، ہمارے غریبوں کا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے، یہ پیسہ انہوں نے کما کر یہ آپ کے سامنے ہے، ان جاگیردار اور یہ جو چور اور یہ جو کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہے اس وقت بھی پی ڈی ایم کی شکل میں، جو یہ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہے، کہ یہ کہاں سے کہاں چلے گئے، یہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ آپ کا میرا پیسہ تھا۔ یہ فنڈز جو یہ لیتے ہیں باہر سے قرضے کی مد میں، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ایشیا بینک سے، تو یہ ہم پر نہیں لگتا، یہ ان کے پیٹوں میں جاتا ہے، یہ ان کی تجوریوں میں جاتا ہے۔ میرے دوستوں، انشاءاللہ اگر وہ وقت اللہ نے دیا تو انشاءاللہ میں اللہ سے بھی وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ ان کے پیٹوں میں سے بھی اگر نکالنا پڑا تو ہم ان سے وہ پیسہ نکالیں گے جو حق حلال کا اور میری قوم کا پیسہ ہے۔ جی دوسرا، میں انسان ہوں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی میرے سے غلطی ہو، مجھے آپ باور کروا سکتے ہیں، مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور صرف ایک بات پہ آپ سے وعدہ لوں گا کہ ہم سب نے مل کر اس ریاست کے لیے سوچنا ہے، اس کبیر والا کے لیے سوچنا ہے، اور اس پاکستان کے لیے سوچنا ہے۔ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو آپ ہیں اور ہم ہیں، اور اللہ نہ کرے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کہاں چلا گیا ہے، آپ کے پاس ریزرو 1 ارب ڈالر پڑے ہیں، آپ کو باہر پیسہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ یہ ایٹم بم آپ کے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہیں آپ، لیکن یہ پوری دنیا اور یہ جو بدماش لوگ ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، اینٹی اسلام ایلیمنٹس ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھوک ننگ دے دی جائے کہ آپ جو ہے وہ، اور آپ کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ ریاست جو ہے یہ غیر محفوظ ہے، اور آپ کا جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو نکارا اور ختم کیا جائے پوری دنیا۔ آپ اور یہ جو اعلیٰ کار ہیں، یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ انتہائی یہ اعلیٰ کار ہیں، یقین کریں یہ اعلیٰ کار ہیں اینٹی اسلام ایلیمنٹس کے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، اور انشاءاللہ میری قوم شعور رکھتی ہے، یہ ضرور سوچے گی۔ بہت جلدی یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ آج ایک لمبی نشست ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے دوستوں نے سوال کیے ہوں گے، کنہیں کا میں سوالوں کا جواب دے پایا ہوں، کسی کا نہیں دے پایا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اس سلسلے کو ہفتہ بر ہفتہ چلاتے رہیں گے۔ آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ ہمارے لیے آنکھیں ہیں، آپ ہمارے لیے ہاتھ ہیں، آپ نے ہی ہمیں وہ راستے بتانے ہیں جن پر چل کر آپ کی صلاح سے، آپ کے مشورے سے ہی یہ چمن میں بہار آ سکتی ہے۔ تو ہم سب مل کر انشاءاللہ جو ہے ریاست کو، پاکستان کو، کبیر والا کو مل کر جو ہے وہ ترقی کی طرف لے جائیں گے، نوجوانوں کی خوشحالی کی طرف لے جائیں گے،
اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر میں کسی دوست کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی دوست کی لیکن حق کی باتیں تھیں تو یہ باتیں میں آج بھی کی ہیں، میں کل بھی کرتا رہوں گا۔ اور باقی آپ تمام دوستوں کے لیے میں اچھے جذبات ہیں میرے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کچھ کریں، کچھ اس ریاست کے لیے کریں۔ اور اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔